محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب 10، باب کا عنوان ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع۔ حدیث نمبر 67 67 حدثنا مسدد قال البخاری رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قعد على بعیرہ وامسک انسان بختامہ او بزمامہ قال ای یوم ھذا فسکتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه أو كما قال۔ اس حدیث میں دو چیزیں اہم فوائد الحدیث کے باب میں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ خطبہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر عرفات سے جب واپس مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا تشریف لے آئے تو مینا میں قربانی کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بہت سے مقامات پر امام بخاری نے مختلف طرق سے اس کو روایت کیا ہے۔ آگے کثرت کے ساتھ بار بار کئی کتابوں میں کئی ابواب میں یہ حدیث آئے گی۔ پہلی بار صحیح بخاری میں یہاں پر وارد ہوئی ہے کتاب العلم میں۔ پہلی چیز جو اس میں باب عقیدہ کے باب میں معلوم ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے پوچھا یہ یوم النحر تھا۔ دیکھو نا، حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ۔ رات مزدلفہ میں گزری اور 10 ذی الحجہ کو مینا میں تھے، اور مینا کا دن 10 ذی الحج تھا، 10 ذی الحجہ، اور یوم النحر تھا، قربانی کا دن تھا۔ جانتے ہوئے قربانی کے دن آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے، اور ان سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں ایو یوم ھذا۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے، اور وفی روایت آگے صحیح بخاری جو روایت لائے ہیں اس میں صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم۔ انہوں نے آقا نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا سب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ یوم النحر ہے؟ بولیے، ہم مینا میں کھڑے ہیں، کل حج ادا کیا ہے ایک دن قبل، اور مینا میں کھڑے ہیں اور یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ کوئی شک کی بات تھی؟ نہیں تھی، مگر آقا علیہ السلام کے پوچھنے پر کہ آج کون سا دن ہے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں جواب نہیں کہا، عرض نہیں کیا، خاموش رہے۔ کیوں؟ اس روایت میں صحابہ کرام نے سبب بیان کیا ہے کہ خاموش کیوں رہے، اور کیوں کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں حتیٰ ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، ہمیں یہ خیال گزرا کہ شاید آقا علیہ السلام آج یوم النحر کا دن بدلنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے حضور علیہ السلام کے اختیار کا پتہ چلا کہ عند الصحابہ، صحابہ کرام کے عقیدہ میں آقا علیہ السلام کے اختیار تشریعی کی حیثیت کیا تھی۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر آج حضور فرما دیں کہ یہ یوم نحر نہیں، یہ کوئی اور دن ہے، تو آج قربانیاں نہیں ہوں گی اور دن بدل جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام اگر چاہیں تو وہ دن جو شریعت نے مقرر کر رکھا ہے نسک کے لیے، قربانی کے لیے، نحر کے لیے، فصل لربک وانحر، جو اللہ نے یوم النحر مقرر کر رکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، ہم نے سوچا کہ شاید حضور اللہ کے اس مقرر کردہ دن یوم النحر کا نام ہی بدلنا چاہتے ہیں۔ گویا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر حضور علیہ السلام چاہیں تو یوم حج کو بدل دیں، یوم نحر کو بدل دیں، جس دن کو چاہیں بدل دیں، وہی شریعت بن جائے گی۔ یہ حضور علیہ السلام کے اختیار تشریعی کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور ثانیاً یہ ادب صحابہ ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں معلوم نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کا منشا کیا ہے۔ ممکن ہے ہم جواب میں یوم النحر عرض کر دیں کہ حضور قربانی کا دن ہے، اور آقا علیہ السلام کا منشا کچھ اور ہو، تو جواب ہمارا منشا رسول سے مختلف نہ ہو جائے، لہذا ادب کا تقاضا سکوت تھا۔ جب خاموش ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا قلنا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں قربانی کا دن۔ پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، آج کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کر رہے ہیں، حجۃ الوداع سے عرفات سے آئے ہیں، رات مزدلفہ گزار کے آئے ہیں، اور مینا میں کھڑے ہیں، قربانی ہونے والی ہے، تو کوئی شک کی بات ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام حدیث میں آتی ہے، اور اس کو اتنی کثرت کے ساتھ امام بخاری لائے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ، جا بجا اتنی کثرت سے لائے ہیں کہ بار بار پڑھ کے مجھے یوں گمان ہوا کہ امام بخاری کو صحابہ کے اس ادب کے تصور میں ایک لذت آ گئی ہے۔ یہ جو ادب صحابہ کا کمال تھا، یہ بارگاہ مصطفیٰ میں سکوت جو علامت کمال ادب تھی، اس پر امام بخاری کو وہ مزہ آیا ہے کہ کئی مقامات پر تھوڑی سی مناسبت ملی، پھر یہ حدیث وارد کر دی۔ اور بار بار کیوں وارد کی؟ اس لیے ورود کیا کہ وہ جو جواب تھا کہ حضور آپ ہی کو معلوم ہے کیا دن ہے، اس ادب کے جواب میں لذت تھی۔ پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسول عالم۔ میں اگلی حدیث کو ملا کے پڑھ رہا ہوں، صحابہ خاموش ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے، اور پھر صحابہ کہتے ہیں حتیٰ ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم نے گمان کیا کہ شاید یہ جو ماہ حج ہے ذی الحجہ، اس کو بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ یعنی اس دن اگر حضور فرما دیتے ذی الحجہ کو کہ نہیں یہ مہینہ محرم ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ اس دن سے وہ ذی الحجہ نہ رہتا، محرم ہو جاتا، زبان مبارک سے جو نکل جاتا وہ ہو جاتا۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کا حضور علیہ السلام کے اختیار کی نسبت۔ تو ہم نے سمجھا کہ حضور اس کا نام بدلنا چاہتے ہیں، خاموش ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا الیس بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحج نہیں ہے؟ تب عرض کیا قلنا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں ذی الحج ہے۔ پھر یہی حدیث جو آگے یہاں 2 سوال بیان کی امام بخاری نے، آگے 7-8 مرتبہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے، تو آگے ہر بار آقا نے فرمایا ایو، شہر کعبہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایو بلد ھذا، بولو یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا بلد ہے؟ اب سب کو معلوم ہے کہ بلد الحرام ہے، مکہ ہے، کعبۃ اللہ کا شہر ہے، مگر صحابہ خاموش ہو گئے۔ اللہ و رسول عالم، حضور اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ یہ کیا شہر ہے، بلد حرام، اس کا بھی نہیں، خاموش۔
آقا نے فرمایا کہ الیس بلد الحرام، کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اس لیے خاموش ہو گئے، ہمیں لگا کہ آج حضور مکہ کا نام بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ ظننا، ہمیں گمان ہوا شاید مکہ کا نام نہ بدل دیں، اور مکہ کا نام کسی مورخ نے نہیں رکھا، متعدد مقامات پہ خود اللہ نے رکھا ہے۔ بمکہ، قرآن مجید میں اللہ نے رکھا ہے، تو اللہ کا رکھا ہوا نام ہے۔ اور عقیدہ صحابہ کرام کا یہ ہے کہ ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہمیں خیال گزرا کہ آج مکہ کا نام بھی نہ شاید بدل دیں، اس لیے خاموش رہے۔ اس دن اگر حضور فرما دیتے کہ یہ مدینہ ہے تو یہ مدینہ بن جاتا، وہ مکہ ہو جاتا۔ تو زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ شریعت بن گئی۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کا، اور اسی عقیدہ کو متعدد بار تکرار کے ساتھ امام بخاری اس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری جانیں تمہارے مابین اسی طرح حرمت والی ہو گئیں، جیسے یہ دن حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا جو کچھ مجھ سے سنو، جو غیر موجود ہے اس تک پہنچا دو، اس تک پہنچا دو۔ اور اس میں ایک اشارہ ہے دوسرا اعتقادی، اس بات فقہ کا اشارہ ہے، فقہ کے ماننے والے، فقی مذہب کے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے سنو پہنچا دو، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو سن کر آگے پہنچانا یہ راوی اور محدث کا کام ہے۔ سن کر آگے پہنچانا یہ تحدیث ہے، یہ راوی اور محدث کا کام ہے۔ تو اس حصے میں ثبوت تحدیث ملا کہ جو مجھ سے سنو آگے روایت کر دو، پہنچا دو۔ اور آگے عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ، اور جس کو پہنچاؤ ممکن ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ صاحب فقہ و فہم ہو، زیادہ عاقل ہو، ممکن ہے جس کو پہنچاؤ وہ زیادہ عالم ہو، اس کے معنی مفہوم اور مراد کو زیادہ سمجھنے والا ہو۔ تو جس کو پہنچاؤ وہ زیادہ سمجھ والا ہو، وہ صاحب الفقہ ہے، وہ صاحب الفقہ ہے۔ تو ایک ہی حدیث میں حضور نے دو اس بات فرما دیے، ایک تحدیث جس سے امت میں محدث بنے، اور ایک جس کو پہنچایا ہوا اوعیٰ لہ منہ، وہ اس کے معنی مراد کو زیادہ سمجھنے والا ہو سکتا ہے، تو وہ صاحب الفقہ ہوا۔ تو اوعیٰ لہ منہ، اس سے امام اعظم اور ان کے اتباع فقہا بنے، اور ان یبلغ الشاہد الغائب سے امام بخاری اور محدثین بنے۔ اس کے بعد امام بخاری آگے حدیث لاتے ہیں، باب نمبر 11 میں، باب نمبر 11 میں، اور وہ حدیث نمبر 71 ہے۔ آپ احناف ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ شوافی ہیں، آپ حنابلہ ہیں، یعنی ائمہ فقہ اور مذاہب فقہ میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ہیں۔ مذاہب فقہی وجود میں آئے، بعض ذہنوں میں ناروا، ناجائز طور پر غلطی سے، کم فہمی کی وجہ سے یہ خیال آتا ہے کہ اس طرح شریعت کی قرآن اور سنت کا نام تھا، اور فقہ کا وجود میں آنا معاذ اللہ قرآن اور سنت پر کوئی اضافہ ہے، اس کو بدعت تصور کیا گیا۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری جو حدیث لائے ہیں یہاں، اس کے تحت فقہ بدعت نہیں سنت ہے، فقہ بدعت نہیں سنت ہے، کیونکہ حدیث کی درایت کا نام فقہ ہے۔ تو جو باب امام بخاری نے قائم کیا وہ بڑا عجیب ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث میں سے لفظ نکالے۔ باب نمبر 14 صحیح بخاری میں فرمایا، باب من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ باب قائم کیا امام بخاری نے کہ جو اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا، اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فقہ عطا کر دیتا ہے، اس کو فقیہ بنا دیتا ہے۔ اللہ جس سے خیر کا، فیض کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فقہ عطا کر دیتا ہے۔
تفقہ عطا کر دیتا ہے اس کا ہے۔ تو اب آپ نے اندازہ فرما لیا کہ فقہ جس کو نصیب ہو جائے حدیث نبوی کی روشنی میں وہ خوش نصیب ہے، اس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو جس امر کو صاحب شرع حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ الہی، ارادہ خیر کے ساتھ تعبیر کیا، اس کو بدعت یا دین میں اضافہ تصور کرنا یہ اللہ کے ارادے کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے۔ اور حدیث قائم کی، اس حدیث کے اندر بھی دو چیزیں عقیدے کے لیے لازمی ہیں۔ حدیث نمبر 71 ہے، سمعت قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا، حضرت حمید بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے سنا، وہ خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرمائے اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو اس امت میں، امت محمدی میں اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ سب سے بڑھ کر خیر کا ارادہ فرمایا اس کو امت کا سب سے بڑا فقیہ بنایا، اور جو امت کا سب سے بڑا فقیہ ہوا اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے۔ اس حدیث کی روح سے یہ ایک بات ثابت ہوئی، اس کو کہتے ہیں اثبات فقہ۔ اور دوسری بات جو بڑی عجیب ایمان افروز عقیدہ کے باب میں ثابت ہوئی، اس میں اگلا جملہ قابل توجہ ہے۔ بہت لوگ جو بالاستیاب غور کر کے صحیح بخاری اور کتب حدیث کو نہیں پڑھتے، وہ ٹکڑے کہیں نہ کہیں سے کتابوں سے پڑھ کے یاد کرتے ہیں۔ اصل کتاب چونکہ نہیں پڑھی ہوتی تو سیاق و سباق اور کامل مضمون ذہن میں نہیں ہوتا۔ اس کا کامل مضمون یہ ہے کہ فقط اتنا ٹکڑا نہیں ہے فرمان رسول کا، کامل مضمون پہلا تو فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے اس کو دین اسلام میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو فقیہ ہونا یہ ارادہ الہی ہے خیر کا، اور یہ تو طے پا گیا کہ جو فقیہ بنا، صاحب الفقہ بنا، ثابت ہو گیا کہ اس کے ساتھ اللہ نے ارادہ خیر فرمایا۔ اب اگلی بات کہ اللہ یہ ارادہ خیر کرتا کس کے ساتھ ہے اور کیوں کرتا ہے کہ اس کو فقہ فی الدین عطا کر دے، اس کو تفقہ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ سبب اور واسطہ اس کا فیضان مصطفیٰ بنتا ہے۔ یہ عقیدے کا دوسرا پہلو، چونکہ کامل مضمون حدیث کا یہ ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ جو حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، اس کو آقا علیہ السلام نے معن یفقہہ فی الدین کے بعد وارد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ارادہ خیر یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ ارادہ خیر سے متوجہ ہو جائے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور فقہ فی الدین ملتی کیسے ہے، اللہ کا ارادہ خیر ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا سن لو انما انا قاسم، خیرات تو اللہ کی ہے مگر تقسیم صرف در مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ انما انا قاسم، آپ سیاق و سباق حدیث کا ملائیں گے، کون سی تقسیم ہو رہی ہے؟ یفقہہ فی الدین، دین کی فقہ عطا ہونا، دین کا علم اور فہم کامل عطا ہونا، دین کی معرفت تامہ عطا ہونا، دین کی معرفت میں قوت استنباط عطا ہونا، استدلال عطا ہونا، قوت انطباق عطا ہونا۔ یہ جو استدراک، انطباق، استدلال، استفہام، یہ جو استنباط، استخراج کی قوت ہے جو بندے کو دین کے اندر فقیہ بناتا ہے، یہ خیرات ہے۔ اور ملتی کیسے ہے؟ صرف ان کو ملتی ہے جو حضور کے دربار سے خیرات لیتے ہیں۔ انما انا قاسم، انما کلمہ حصر ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے ارادہ تو اللہ کا تھا مگر اللہ کے ارادے سے خیر بتا دوں ملتی کہاں سے ہے؟ انما انا قاسم، اس خیرات کا تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں۔ سو جو لوگ در مصطفیٰ سے
سائل بن کر جتنا زیادہ متمسک ہوتے ہیں، مضبوطی کا تعلق رکھتے ہیں، انہی کو اللہ کے ارادہ خیر کی خیرات ملتی ہے۔ تو فقیہ وہی ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ قاسمیت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ واللہ یؤتی، اب تیسرا نقطہ اس میں حدیث کا، تیسرا عقیدے کا باب، فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ یہاں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کو، کثرت سے آپ سنتے ہیں، کثرت سے، کہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے تمہیں توسل کی، کہ جب دینا اللہ نے ہے تو توسل وسیلہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو میں ایک عائد کے باب میں وہ حدیث جو امام بخاری لائے ہیں اور جس کو آقا علیہ السلام نے تفقہ فی الدین کے ساتھ متصل کر کے فرمایا ہے، اس کے باب میں سوال کا جواب دوں کہ دیتا اللہ ہے، توسل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس میں ایک مغالطہ ہے۔ ہم نے صرف یہی سنا کہ اللہ دیتا ہے، یہ کبھی غور نہ کیا کہ دیتا کسے ہے۔ بس یہی کہتے لگے آئے اور یہی سنتے لگے اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ دیتا ہے، مگر آؤ صاحب شریعت سے پوچھیں آقا دیتا تو اللہ ہے پر دیتا کسے ہے؟ حضور نے فرمایا واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، آگے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو گویا عطا کا مورد بارگاہ مصطفیٰ ہے اور تقسیم کا منبع حضور کی بارگاہ ہے۔ ہمارا تعلق عطا سے نہیں، ہمارا تعلق تقسیم سے ہے۔ ہمارا تعلق عطا سے نہیں، ہمارا تعلق تقسیم سے ہے۔ وہ عطا الہی بواسطہ رسالت تقسیم ہو رہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک محبوب ہم نے ساری خیر کثیر آپ کو عطا کر دی ہے۔ اب دیکھیے اعطیناک صیغہ ماضی ہے، اور صیغہ ماضی میں فعل بسا اوقات یقین پیدا کرنے اور تیقن کے لیے آتا ہے۔ تو اعطینا میں تیقن آ گیا کہ بالیقین، اوپر انا کے ذریعے تیقن پر تکرار آ گیا، فرمایا یقیناً یقیناً محبوب اور کوثر خیر کثیر۔ اب آپ کہیں گے کہ کوثر، اس کا معنی تو جنت کی نہر ہے، کوئی شک نہیں، ایک معنی ہے، نہر جنت کوثر کا ایک معنی ہے۔ آگے چل کر اسی صحیح بخاری میں آئے گا، امام بخاری نے الکوثر کی تعریف کی ہے الخیر الکثیر، امام بخاری نے کی ہے، آگے آ جائے گا۔ تو گویا امام بخاری کی تفسیر کرتے ہوئے، امام بخاری کی تفسیر پر مدار کرتے ہوئے مانا ہوا کہ اے میرے محبوب یقیناً بالیقین ساری خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ تو عطا حضور کو کر دی ہے، تو جب ساری خیر کی نہریں حضور کو عطا کر دی ہیں تو پھر جس نے جو لینا ہے وہ ادھر جایا کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان میں انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اس کے بعد امام بخاری پھر الفہم فی العلم کا باب لائے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ربط بین الابواب، کیا ربط بین الابواب؟ ہر کتاب کے اندر جب امام بخاری ابواب قائم کرتے ہیں تو ترتیب ابواب میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے، اور پھر ایک باب میں جو احادیث چن کے لاتے ہیں تو ترتیب احادیث میں، احادیث الباب کی ترتیب میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ اب ترتیب احادیث کی بات کر رہا ہوں۔ باب قائم کیا امام بخاری نے، پہلا تفقہ فی الدین خیرات ہے، اور اگلا باب قائم کیا الفہم فی العلم۔ تو اس سے امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، علم کا فہم فقہ کے بغیر نہیں ہوتا، علم کا فہم صرف حدیث کی روایت سے نہیں آتا، علم کا فہم تفقہ فی الدین سے آتا ہے، یہ امام بخاری کا مشرب ہے۔ تو تعجب ہوگا، بڑا تعجب ہوگا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پیروکار امام بخاری کا بتلائے اور پھر امام بخاری کی ترتیب سے جو مشرب معلوم ہوتا ہے اس سے انحراف کر دے۔ الفہم فی العلم میں امام بخاری اس کو تفقہ فی الدین کے بعد متصلاً لائے ہیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ علم کا فہم فقہ فی الدین سے نصیب ہوتا ہے۔ جو غیر فقیہ ہیں ان کے پاس روایت ضرور ہے مگر فہم و درایت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری
آگے لائے ہیں اگلا باب متصل، باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، اور فرماتے ہیں اس کے اندر ترجمۃ الباب میں قال عمر، اپنا مدعا ترجمۃ الباب میں بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا وقد تعلم اصحاب النبی فی کبر سن میں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا، یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ سند صحیح کے ساتھ، اس سند کو امام بخاری نے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، اس کو امام ابن شیبہ بھی لائے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، بڑھاپا آ جانے سے پہلے، بڑھاپا اور موت کے دروازے میں داخل ہو جانے سے پہلے فقہ حاصل کر لو، فقیہ بن جاؤ۔ تو امام بخاری نے پہلے تفقہ فی الدین کو اللہ کی خیرات کہا، اور خیرات کا وسیلہ بارگاہ مصطفیٰ کو کہا، اور پھر اس کے بعد ایراد کیا کہ دین کا فہم روایت حدیث سے نہیں آتا، فہم سے آتا ہے، تفقہ سے، اور پھر فرمایا کہ علم اور حکمت حاصل کرو، یعنی فقہ حاصل کرو، تفقہ ہو، یہ امام بخاری فرما۔ حیرت کی بات ہے کہ ہیں محدث اور ترغیب فقہ کی دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ محدث کا کام حدیث کو روایت کر دینا ہے، اور امام الفقہ کا کام حدیث کی درایت، معنی، معرفت، علم اور مراد کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام حدیثوں سے، امام بخاری کی ترتیب ابواب سے جو چیز معلوم ہوئی، وہ فقہ اور مذاہب فقہ اور ائمہ فکر کی دین اور شریعت کے اندر قدر و منزلت اور مقام اور اہمیت واضح ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی حدیث اسی کتاب العلم میں، اور اس کا باب ہے باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی خضر وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ یہ اگلا باب لائے ہیں، حدیث نمبر 74۔ تو امام بخاری نے اس کو محمد بن غریر الزہری سے روایت کیا، اور آگے چل کے یہ حدیث روایت ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں امام بخاری نے وہ واقعہ روایت کیا جو موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، خضر بھی آیا ہے خضر بھی آیا ہے، دونوں اعراب درست ہیں، خضر اور خضر۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے، وہ بیان کیا۔ اس سے جو نکتہ ہے تو قرآن مجید کا واقعہ، مگر امام بخاری کئی مقامات پر اس حدیث کو بھی لائے ہیں، آگے کتاب التفسیر میں بھی آئے گا اور کتب میں بھی آئے گا، اور یہاں کتاب العلم میں آیا۔ کتاب العلم میں وارد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دو قول ہیں، بعضوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کو نبی کہا، مگر جمہور کا قول نبوت کا نہیں، ولایت کا ہے، ولی کہا۔ اس کے لیے الگ الگ دلائل ہیں، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام علی تحقیق نبی ہی نہیں رسول ہیں، اور خضر علیہ السلام ولی ہیں، پھر ان پر کوئی شریعت نہیں اتری، ان پر کوئی کتاب نہیں اتری، وہ کسی ایک امت کی طرف مبعوث نہیں ہیں، اور نبی کا کام دریاؤں، سمندروں، تالابوں میں چھپ کے رہ کر عبادت کرنا نہیں ہوتا، اور نبی احکام شریعت کے ظاہر سے بحث کرتا ہے، ولی معارف اور اسرار مکنون سے بحث کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ اس سے عقیدہ کے باب میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بڑا کبھی چھوٹے کی زیارت کے لیے بھی جا سکتا ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ کبھی بڑا چھوٹے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، سیدنا عمر اور سیدنا علی حضرت اویس قرنی کی زیارت کے لیے گئے، حضرت اویس قرنی کی زیارت کے لیے گئے۔ تو کبھی بڑا چھوٹے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کیوں گئے؟ تاکہ پتہ چلے کہ وہ زیارت کے لیے گئے تو وہ صحابہ تھے، اویس قرنی صحابی نہیں ہیں، ولی ہیں۔ اگر ولی صحابہ کی زیارت کرنے جائے، ولی،
تو شریعت میں اس کا عمل سنت نہیں بنتا۔ ولی کے عمل کی پیروی کرنے میں برکت ہے مگر شرعن سنت نہیں ہے۔ سنت تب بنتا ہے کہ صحابی عمل کرے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ تو صحابی عمل کرے تو یہ سنت میں آتا ہے، اور خلفائے راشدین عمل کریں تو اعلیٰ درجے کی سنت ہے۔ حضرت اویس کرنی زیارت کرنے جاتے تو اس سے زیارت کرنے کے لیے جانا جائز ثابت ہوتا، باعث برکت ثابت ہوتا، امر مستحسن امر مستحب ثابت ہوتا، مگر شریعت میں سنت ثابت نہ ہوتا کہ سنت یا نبی کے عمل سے بنتی ہے یا صحابہ کے عمل سے بنتی ہے۔ عمر اور علی کو بھیجا کہ اویس کی زیارت کرو تاکہ قیامت تک میری امت میں ولی کی زیارت کے لیے جانا سنت بن جائے۔ آپ سمجھ گئے؟ زیارت اولیاء کے لیے سفر کرنا سنت بن جائے۔ یہاں اس نقطے کا بھی ازالہ ہو گیا، وہ حدیث آگے آئے گی، اور اگر فرصت ملی ہم اس مقام تک پہنچ گئے تو اس پر بڑی شرح و بس کے ساتھ میں اصول حدیث کی روشنی میں فنی بحث کروں گا۔ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور جگہ جانے کی نیت کا سفر نہ کیا جائے۔ بعض علماء کو اور اہل علم کو مغالطہ لگا، انہوں نے کہا کہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ صرف 3 مسجدوں کی طرف آپ جا سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، ان 3 کے سوا کسی اور جگہ نیت کر کے سفر کرنا ممنوع ہے اور معاذ اللہ حرام ہے۔ اس کے اوپر بڑا شور ہوا، غلغلہ ہوا، ایک ہنگامہ محشر بپا ہوا۔ اب وہ رد ہو گیا اس بات سے، وہ معنی رد ہو گیا، حدیث قائم رہی۔ حضور کی حدیث کا معنی یہ نہ تھا، وہ موقع پر بیان کروں گا۔ معنی یہ نہ تھا، معنی تو یہ تھا کہ زیادتی ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد کی نیت کر کے نہ جاؤ کہ زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ زیادہ ثواب صرف ان 3 مسجدوں میں ملتا ہے۔ مقصود آقا علیہ السلام کا یہ تھا، مگر غلط سمجھ لیا گیا کہ سوائے 3 مسجدوں میں کسی اور طرف زیارت کی نیت کے لیے جانا ہی جائز نہیں۔ سو قبر نبی کی زیارت کی نیت سے جانا بھی بعض لوگوں نے ناجائز سمجھا، اولیاء کی زیارت سے نیت کے لیے جانا بھی بعض لوگوں نے معاذ اللہ ناجائز سمجھا۔ اب یہ تصور رد ہو رہا ہے، اولاً امر قرآن سے، حکم قرآن سے، اولاً حکم قرآن سے رد ہو رہا ہے کہ قرآن کی روح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ میرے بندہ خضر کی زیارت کے لیے جاؤ۔ تو خضر علیہ السلام نہ مسجد حرام ہیں، نہ مسجد نبوی ہیں، نہ بیت المقدس ہیں، وہ ولی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو نبی بھی سمجھے تو رسول نبی کی طرف جا رہا ہے، اعلیٰ ادنا کی طرف جا رہا ہے، تب بھی بغرض زیارت جا رہا ہے۔ تو رد ہو گیا کہ اللہ والوں کی زیارت کے لیے نیت کے ساتھ جانا حکم قرآن، حکم الہی اور سنت موسیٰ علیہ السلام، سنت موصفی ہے۔ اور حضرت اویس قرنی کی زیارت کے لیے عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہما کا جانا سنت صحابہ ہے۔ تو کبھی اللہ رب العزت ایسی سنت قائم کرتا ہے، جیسے سیدنا زکریہ علیہ السلام کی زیر تربیت اور زیر کفالت تھی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت مریم ولیہ ہیں، نبی نہیں، اور ویسے بچپن کا بھی دور تھا، دور بھی بچپن کا تھا۔ زکریہ علیہ السلام کا اولو العزم نبی ہونا اور سیدہ مریم کا بچپن، ایک ولی اللہ کا بچپن ان کی زیر کفالت تھی۔ اللہ کے لیے دعا، اولاد کے طالب تھے، خواہش مند تھے، مگر جب دیکھا ان کے پاس رزق کی کثرت، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہے، پھلوں کا موسم نہیں ہے، اور بند کمرے میں تالے میں بغیر موسم کے پھل دیکھے تو پوچھا انا لک ھذا، اے مریم انا لک ھذا، قالت ہی من عند اللہ، یہ بند کمرے میں پھل کیسے آ گئے؟ عرض کیا یا سیدنا زکریہ علیہ السلام اللہ کی عطا ہے، پہنچ گئے۔ تو وہ ولی تھی، جب کرامت دیکھی تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس ولی کی محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دعا کی۔
اللہ کے نبی نے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ توسل مکانی ہے، قرآن کی روح سے توسل مکانی، کسی مقام پر کھڑے ہو کر اس مکان سے توسل کرنا، ہنالک یہ توسل مکانی کی دلیل ہے۔ ولی کے آستانے پر، ولی کی جائے عبادت پر، ولی کی جائے سکونت پر، ہنالک یہ لفظ بتا رہا ہے، وہیں آستانے پر کھڑے ہو گئے اور دعا کی باری تعالیٰ جیسے ان پر کرم کیا ہے، بے موسم پھل دیے، اسی طرح بے عمر اولاد کا پھل مجھے بھی دے دے۔ اور ابر وہ کھڑے دعا کر رہے تھے، فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ ابھی ان کے آستانے پر کھڑے اللہ سے دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتے نے آ کے ندا دی، زکریا دعا قبول ہو گئی۔ اب اس سے ثابت کیا ہوا عقیدہ کے باب میں، اگر سمجھیں سیدہ مریم دعا کرتی حضرت زکریا کے آستانے پر، حق یہ تھا اگر سیدہ مریم دعا کرتی، توسل کرتی حضرت زکریا کا، تو اس سے توسل کا جائز ہونا ثابت ہوتا، توسل کا سنت ہونا نہ بنتا، چونکہ ولی کے عمل سے جواز ثابت ہوتا ہے، خیر اور برکت ثابت ہوتی ہے، مگر شریعت میں سنت ثابت سمجھ لیں نہیں ہوتی۔ حضرت مریم ذکر کرتی تو توسل کا درجہ فقط جواز کا رہتا، جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے توسل کیا تو توسل فقط جائز نہ رہا، سنت انبیاء بن گئے، سنت انبیاء بن گئے۔ یہ توسل کا سبب سمجھا دیا کہ یہ سنت انبیاء ہے، چنانچہ وہی سنت امام بخاری حدیث میں لائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اور جب وہاں پہنچے خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو وہ قرآن مجید کا پھر لفظ آئے ہیں، ذالک ما کنا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا، مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ جب پوچھا خادم سے حضرت یوشع بن نون سے مچھلی کہاں ہے، کاٹ کر بھون کر پکا کر بند کر کے رکھ لی تھی، کاٹی ہوئی بھنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی کا سالن رکھ لیا تھا، کچی تو کھانی نہیں تھی نا، پکی ہوئی کھانی تھی نا، اور کاٹ کر بھون کر ہی کھانی تھی تو رکھ لیا۔ تو جب پوچھا کہ طلب ہوئی ہے کھانے کی مچھلی لاؤ، انہوں نے کہا وہ مچھلی تو جب تالاب میں رکے تھے تو وہاں زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، تو مردہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ تو امام بخاری وہ پورا واقعہ لائے ہیں، اور قرآن کی آیت اللہ پاک نے فرمایا ذالک، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، ذالک ما کنا نبغی، یوشع پلٹ چولو، جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ تلاش تو ولی کی تھی، تلاش تو ولی کی تھی، مگر علامت معلوم نہ تھی کہ ملے گا ولی کہاں، ولی کی ملاقات کہاں ہوگی، جگہ کون سی ہوگی، تو علامت دے دی کہ جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی وہاں خدا کا ولی رہتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ولایت کی علامت یہ ہے کہ جہاں موت زندگی میں بدل جائے اور مردہ دل زندگی پا جائیں تو وہاں ولی ہوتا ہے، مردہ دل زندہ ہوں تو ولایت ثابت ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں فرتد علی آثارہما قصصا، قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس پلٹے، تو جب اس مقام پر پہنچے جہاں مردہ مچھلی کو زندگی مل گئی تھی، امام بخاری حدیث لائے فوجدا خضرا، اسی جگہ خضر علیہ السلام کو پا لیا، اسی جگہ خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث کتاب العلم میں حدیث نمبر 77، حدیث نمبر 77، حدیث یہ ہے کہ حضرت محمود بن ربیع ایک صحابی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری عمر 5 سال تھی، امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، باب ہے باب نمبر 19 کتاب العلم کا، متى یصح سماع الصغیر، کہ چھوٹی سی چھوٹی بچے کے لیے سماع، حدیث کا سماع کس عمر میں جائز ہے، سماع جب آپ سماع کریں تو کس چھوٹی سے چھوٹی کس عمر میں کیا ہوا سماع عند المحدثین جائز ہے، اور اس سماع سے وہ روایت بھی کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ یہ باب لائے ہیں،
اور امام بخاری الصغیر کے لفظ کو لائے ہیں کہ بچہ کس عمر تک اگر سماع کرے تو روایت کر سکتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ سماع صغیر جائز ہے۔ اب جو حدیث لائے ہیں اس میں دوسری حدیث نمبر 77 حضرت محمود بن ربی سے، وہ کہتے ہیں وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِن دَغْوٍ، میری عمر 5 سال تھی، آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں سواری پر پیچھے بیٹھا تھا اور 5 سال عمر تھی۔ اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجّتاً مجّہا فی وجہی وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِن دَلْوٍ، آقا علیہ السلام نے ڈول سے پانی پیا اور پانی آقا علیہ السلام نے منہ مبارک میں لے کر اور اس کے بعد منہ مبارک بھر کے زور سے اس کی کلی میرے چہرے پر ماری، میرے چہرے پر ایسے کر کے کلی ماری۔ اس سے جو ثابت ہوا، اور امام ابن حجر اسقلانی سمیت اور امام نووی اور علامہ عینی اور امام کرمانی اور علامہ قسطلانی، ان تمام شارحین حدیث اور دیگر محدثین نے لکھا کہ یہ اس لیے تھا منہ سے کلی کر کے نالا، اور کوئی کرے تو مائع مستعمل ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، نبی کرے تو اس ماء میں برکت ہے، اس لیے کیا تو اس سے تبرک حاصل ہوا، ان کو برکت ہے، تو کلی سے تبرک ہوا۔ تو حصول برکت کا مسئلہ امام بخاری لائے ہیں، حصول برکت کا مسئلہ امام بخاری لائے ہیں۔ یہ امام بخاری کا طریق اور اولاد صحابہ کے لیے۔ اب جو بات خاص طور پہ توجہ طلب ہے، 5 سال کی عمر کا واقعہ ہے اور انہوں نے روایت کیا، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک صحابی سے وہ روایت تخریج کی ہے کہ جو انہوں نے 5 سال کی عمر میں دیکھی تھی اور روایت کیا، تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی روایت کی ہو تو جائز ہے، سماع جائز ہے۔ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور امام ابن حجر اسقلانی کا قول یہ ہے کہ ایک واقعہ اسی طرح رو 4 سال کی عمر کا بھی ان کا بیان آیا ہے، تو 4 سال کی عمر کے بچے نے بھی سماع کیا ہو تو روایت جائز ہے۔ اب یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پہ، تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ صحیح بخاری، امام بخاری کے نزدیک 5 سال کی عمر کے بچے کا سماع اور روایت جائز ہے۔ 3 بزرگ ایسے ہیں جن سے میں نے سماع کیا اور میں بچہ تھا، مگر عمر میری 5 سال نہیں 13 برس تھی، میری عمر، میں 13ویں برس تھا جب ان سے سماع کیا۔ ایک تو حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 3 سال کی عمر تک 3 سال کی عمر تک میں ہر ہفتے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتا فیصل آباد۔ 11 12 13 سال کی عمر کا زمانہ تھا، اور وہ حدیث تبرکاً، چونکہ لکھنؤ سے وہ تو فارغ التحصیل تھے، ان سے کتب حدیث کی پڑھتے اور میں ان کی گود میں بیٹھ کر سماع کرتا، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوسرا سماع 1963 میں 13ویں برس کی عمر تھی میری، 51 کی پیدائش اور 63 میں 12 سال کا اور 13واں سال تھا، جب میں نے الامام الشیخ علوی بن عباس المکی المالکی کے سماع کیا۔ یہ شیخ محمد بن علوی المکی کے والد گرامی تھے۔ اسانید شیخ علوی بن عباس المالکی کی میں نے پھر ان کے صاحبزادے سے لی، مگر کئی مہینوں تک حرم کعبہ میں مسجد حرام کے اندر باب السلام کے سامنے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے تلامذہ میں سے تھے، بخاری مسلم سیاستہ کا درس لیتے، اور میں کئی مہینوں تک ان کی مجلس میں براہ راست امام علوی بن عباس المالکی کے سماع کرتا۔ اور تیسرا، جب میں نے قرات کی مولانا الشیخ ضیاء الدین احمد المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جن کو براہ راست تلمس تھا اعلیٰ حضرت سے، تو 5 سال کی عمر کا بھی سماع جائز ہے، اور تبرک میں کلی کر کے چہرے پر ڈالا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اٹھا لیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث، حدیث نمبر 86 نکال لیجئے، حدیث نمبر 86، باب کتاب العلم ہے، بڑی اہم
عقیدہ کے باب میں بڑی مضبوط اور مستحکم حدیث، اور چونکہ اہم موضوع ہے یہاں میں متعدد حوادیث اس کی مطابقت تائید کے لیے پیش کروں گا۔ کتاب العلم، باب نمبر 25، اور باب کا نام ہے من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس۔ یہ باب ہے، یہ باب ہے، اور اس باب میں امام بخاری 2 حدیثیں لائے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ المنہاج الصبی جو میں نے حدیث کی کتب جو میں مرتب کر رہا ہوں، اس کی حکمت ضرورت کیوں پیش آئی؟ حدیث تو کوئی نئی کائنات میں کوئی شخص بنا نہیں سکتا، اور جو نئی حدیث گھڑے گا وہ تو کافر ہوگا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ مشکات شریف مرتب ہوئی، اس سے پہلے ریاض الصالحین تھی، امام بغوی کی مصابیح السنہ تھی، امام بغوی کی شرح السنہ تھی، منذری کی کتاب تھی الترغیب والترہیب، امام دمیاطی کی کتاب تھی المتجر الرابع۔ الغرض جتنی کتب حدیث کی مرتب اور مدون ہوئی امہات الکتب کے بعد، وہ ساری آج سے 700 سال سے اوپر تھی۔ پچھلے 600-700 سال میں حدیث کی جمع و ترتیب اور جمع و تدوین کا کام نہیں ہوا، 6-7 صدیوں میں۔ اب کیا ہوا؟ بڑی ایک دقیق بات ہے، تراجم الابواب اور حدیث الابواب کا ربط بڑی خاص بات تھی کہ حدیث کسی اور مضمون کی ہے، ترجمۃ الباب اور ہے، اور ترجمۃ الباب اور حدیث الباب میں مطابقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اہل علم کو اپنا مذہب جمع کرنے، عقیدہ اور مسلک جمع کرنے، یا بعض مسائل اور احکام کے لیے حدیث تک رسائی پانے میں مشکل پیش آتی، الا یہ کہ وہ بالاستنباط بالاستیاب ساری حدیثیں لفظ بلفظ خود پڑھیں تو تب جا کے حدیثیں نکلتی ہیں۔ اگر کتاب اور فقط ترجمۃ الباب پر جائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ 600 سال گزر جانے کے بعد اب علمی ضروریات اتنی بدل گئیں۔ اس وقت عقائد کے باب میں فتنے نہیں تھے، عقائد کے باب میں فتنے نہیں تھے۔ تمام عقائد، خواہ حنفی تھے محدثین، یا مالکی تھے، شافعی تھے، یا حنبلی تھے، سب کے عقائد کی جہت ایک تھی، عقائد میں کوئی تضاد نہ تھا۔ اختلاف تھا تو مذہب فقہی میں تھا، یا عقائد کی تشریحات میں بڑے فروعی تفصیلات میں فرق تھا، مگر مبادیات اور بنیادی عقائد اور خاص طور پہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق عقائد میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ 6-7 صدیاں گزر جانے کے بعد بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا، بڑے بڑے مسائل وضع ہوئے، امت میں تفرقے پیدا ہوئے، فرقے مسالک وجود میں آئے، مکاتب فکر وجود میں آئے، نئی نئی تعبیرات نے سر اٹھایا، اور دین اور عقیدہ کے باب میں بڑے فتن اور زلازل پیدا ہوئے۔ کتب حدیث وہی تھی، تراجم الابواب وہی تھے۔ اب ایک عام عالم، ایک خطیب، ایک واعظ، ایک استاذ، ایک طالب علم، وہ اب تراجم الابواب اور کتابوں کی فہرست دیکھ کر حدیثوں تک رسائی نہیں پا سکتا، اور تمام احادیث لاکھوں کی تعداد میں بالاستیاب پڑھنا یہ ہر قسم کے بس کی بات نہیں ہے ہر ایک کی۔ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ جیسے ائمہ نے احادیث کے مطالب اور معانی کے مطابق اپنے اجتہاد سے تراجم الابواب متعین کیے تھے، اور ان تراجم کے مطابق حدیثیں ملتی تھیں، اب 7 صدیاں گزر جانے کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ نئے سرے سے حدیثیں وہی رہیں، مگر تراجم الابواب نئے مقرر کیے جائیں۔ اب میری بات کو سمجھیں، لہذا اس میں جو اصل محدثانہ کام ہے، احادیث تو نئی نہ کوئی لا سکتا ہے نہ لائے گا، محنت ہی ہے نا۔ خطیب تبریزی نے جب مشکات المصابیح مرتب کی تو انہوں نے اپنی مصابیح میں، مشکات المصابیح میں مدار 14 کتب حدیث پر رکھا، مگر اصل متن امام بغوی کی مصابیح السنہ کو رکھا۔ امام بغوی کی مصابیح السنہ یہ اصل متن کے لیے ٹیکسٹ ہوئی، اور 14 کتب حدیث معاون ہوئی۔ اور مصابیح السنہ امام بغوی نے جب لکھی، اس سے پہلے شرح السنہ لکھی،
وہ بڑی زیادہ مبسوط تھی تو اس کو مختصر کر کے مصابیح بنائی، اور مصابیح پر بیس کر کے خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح بنائی، مگر ابواب کے تراجم عنوانات وہی رہے، خطیب تبریزی نے وہ نہیں بدلے تھے۔ اس کے اندر میں نے یہ کیا کہ حدیث کی کل کتب میں تراجم الابواب اجتہادی طور پہ محدثانہ طریق پر نئے قائم کیے، تاکہ جس موضوع پر جو حدیث دیکھنا چاہیں اسی حدیث کے مضمون کا ترجمہ الباب مل جائے۔ ایک تو جمع و ترتیب حدیث کا کام ہے، وہ تو ہے، مگر جو محدثانہ کام 7 صدیوں کے بعد نیا کیا وہ تراجم الابواب نے مقرر کیے، ساتھ اس کی تخریج دی، کوئی حدیث بغیر تخریج کے نہیں ہے۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، جو آگے حدیث آ رہی ہے آپ اس سے سمجھ جائیں گے۔ حدیث ہے کہ آقا قبر میں مرنے والوں سے سوال ہوں گے۔ حدیث نمبر 86، باب میں نے بتا دیا۔ مرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبر میں تمہارا امتحان لیا جائے گا، ایگزام ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث جس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریق آپ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاء مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دجال کے فتنے جیسا، جتنا وہ مشکل ہے کہ جب دجال کا فتنہ بپا ہوگا تو ایمان والوں کو ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا، جتنا سخت اور کڑا امتحان فتنہ دجال کا ہوگا، فرمایا اس کے قریب قریب بہت بڑا سخت امتحان مرنے کے بعد ہر میت سے قبر میں ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور قبر میں میت کو رکھ دیا جائے گا اور رکھنے والے واپس پلٹ جائیں گے تو تم سے سوال ہوں گے۔ حدیث یہ ہے، بولیے حدیث یہ ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری لائے کس باب میں ہیں؟ اب تراجم الابواب پڑھنے پر اگر عمر گزر جائے تو اس حدیث تک کبھی رسائی نہ ہوگی۔ ترجمۃ الباب ہے من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، اگر کوئی کسی سے سوال کرے تو سائل بچے کو ہاتھ کے یا سر کے اشارے سے جواب دینا، یہ باب ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے، یا جیسے بھئی سر کے اشارے سے ایسے کر دیا ہاں ہاں، یا ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا ہاں بھی ٹھیک ہے، ہاتھ یا سر کے اشارے سے جواب دینا یہ باب ہے۔ اور اس باب میں امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے امام بخاری اس میں کیوں لائے؟ امام بخاری کبھی بغیر مناسبت کے حدیث کسی باب میں نہیں لاتے، کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے، اور وہ مناسبت کیا تھی؟ اس حدیث کے اندر جو ایک ذکر تھا اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سوال کا جواب اشارہ کر کے عطا فرمایا۔